بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، یورپ کی تہذیب کے دلدادہ لوگ بے حیائی کو عام کرنے کے اندر مگن ہیں۔ ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہمارا دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اس کا سادہ سا مفہوم یوں بنتا ہے، فرمایا اے محبوب فرما دیجئے مومنوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ تمہارے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ تعالی تمہارے کاموں سے آگاہ ہے، خبردار ہے۔ اس مفہوم کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ بے حیائی کے نام پر تہوار منانے کا شرعی طور پر کیا حکم ہے۔ اور اگر خواتین کے حوالے سے بات کی جائے تو میں ایک چھوٹی سی حدیث پاک بلکہ اس کا بھی مفہوم عرض کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک صحابیہ حاضر ہوئیں۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے غشی کے دورے پڑتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میرے لیے دعا فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے دعا کر دیتا ہوں، اور اگر آپ صبر کریں تو اس کے بدلے اللہ رب العزت آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ صحابیہ عرض گزار ہوئیں، کہنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبر کروں گی، پر ایک دعا میرے لیے ضرور فرمائیے کہ جب مجھ پر غشی کی حالت طاری ہو تو میری اس حالت میں بے پردگی نہ ہو، یعنی کہ جب مجھ پر غشی طاری ہو تو میرے وجود سے لباس نہ ہٹے۔ اب آپ خود سوچئے کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کی تعلیمات کیا ہیں اور ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان پر اثرات کیا ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین متین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔